ہمارے دل میں رہبانیت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے تبلیغی بزرگ جو رائمنڈ میں مقیم ہو جاتے ہیں سارا سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیا یہ صحیح ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہوتے، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سے اتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کا چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے، اس سے ان کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے، اس سے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے وقف ہو جانا یہ رہبانیت نہیں ہے، بشرطے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو. رہبانیت جب ہے جب آپ نکاح بھی نہ کرو کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے، اور پھر دین کے لیے وقف ہو جاؤ، یہ رہبانیت ہے. یہ شادی ہو گئی اور اب بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، وقف کر دیا، تو وہ کہاں سے کھائے گی بھائی؟ تو ریونڈ میں میرے علم میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ سب کے چلتے ہوئے بزنس ہیں، کاروبار ہیں، اب وہ سب چیزوں سے آزاد ہو کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں. تبلیغ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ آپ سال لگانا چاہتے ہو نا اور آپ کا ابھی امتحان ہونے والا ہے تو تبلیغ والے آپ کو سال کے لیے 4 مہینے کے لیے نہیں جانے دیں گے، بولیں گے آپ پیپر پہلے دو کیونکہ آپ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. اگر کوئی پرسنلی اپنے طور پر غلط کر رہا ہے تو پھر تبلیغ والے اس کے ذمہ دار نہیں. تو ایسی رہبانیت تبلیغ میں ہے نہیں جہاں تک میری معلوم، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے، اس کا تبلیغ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. کراچی میں تقریباً چند روز بعد حکومت کے حکم کی وجہ سے راستوں کو بند کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور ایمبولینس وغیرہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا تو پولیس اہلکار روڈ بند کرواتے ہیں، گناہ ہوگا بھائی. پولیس تو پابند ہوتی ہے حکومت کے فیصلوں کے، وہ تو وہی کرے گی جو، ورنہ حکومت ان کو بہت سخت کیس بن جاتا ہے پولیس کے خلاف اگر وہ آرڈر کو فالو نہ کرے. البتہ جو مذہبی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ باہر مجرم ہے. میں نے حدیث کئی بار سنائی ہے، نبی نے فرمایا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی نہیں اٹھائے نا تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھانے پر ہے، اور راستے کو بند کر دینا تکلیف دہ چیز، یعنی یہ کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. اور جو پورا جلوس لا کے روڈ بلاک کر دے، لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں، ایمبولینسوں کو مصیبت پیش آئے، اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو عین عذاب میں ڈال دیا آپ نے لوگوں کو. تو وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی کہا، تو پہلے درجے میں بھی نہیں ہے. اس لیے بند ہونے چاہیے سارے جتنے بھی جلوس جلسے. ابھی کیا ہوا ہے جاپان میں، جنہوں نے، جو میرے ہوسٹ ہیں نا جاپان میں، جنہوں نے مجھے بلایا تھا، ان کا فون آیا، انہوں نے کہا جاپانیوں نے جاپان نے ویزے بند کر دیے. مفتی صاحب تبلیغ کے ویزے بند کر دیے، علماء کے ویزے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے یہیں سے، تو ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے جلوس بھی نکالے، روڈ بند کی، اور چندے بھی دبا کے مانگے. میں نے کہا سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں، چند لوگوں نے، بریلویوں میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں ایسے ٹولے کی جو جس کا کام ہی چندہ گیری ہے اور ان کا کام ہی ہے. تو انہوں نے آج ہی کی بات ہے، آج فون آیا، کہہ رہے وہاں جا کے انلیگل چندے بھی مانگے، کیونکہ جاپان میں چندے کا بھی ایک اصول ہے، ٹرسٹ ہونا چاہیے، فاؤنڈیشن ہونی چاہیے اس کے لیگل. وہ جاپانی ایسے آڑے ترشے کام نہیں کرنے دیتے، آؤ بس کوئی حساب ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مانگنا شروع کر دو. اور روڈ کیا کہہ رہے ہیں، سب پہ جاپانیوں نے پابندی لگا دی. کہہ رہے اب میں گیا ہوا ہوں جاپان، کیس کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں چندے مانگتے، ہم روڈ بلاک نہیں کرتے، ہم تو تبلیغ والے، ہم تو مسجدوں تبلیغ پر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا، چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب پہ پابندی لگ رہی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں میں، چائنا میں بھی ایسا ہوا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں روڈ کیوں بلاک کر رہے ہیں بھائی؟ تو لوگوں کا، آپ چند آدمی ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، تو آپ چند لوگوں، دیکھو میں نے مسجد کا مائک باہر بیان میں کھولنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میرا جو بیان سننا چاہتا ہے وہ سنے، جو نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کیوں سناؤں اس کو، جب میرا نظریہ نہیں ہے، جب دوسرے والے کا نظریہ نہیں ہے. اب میں دلیل یہ دوں کہ نہیں میں حق بات کرتا ہوں سب سنیں، یہ آپ بات تھوپ رہے ہیں. تو میرے بھائی ربیع الاول سب کا متفقی رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول بنانا چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونے چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو جن کی رائے ہونے چاہیے وہ اپنی رائے سب پہ کیوں ٹھوس رہے ہو بھائی؟ کیوں روڈ بلاک کر رہے ہو؟ آپ انڈور کرو، انڈور محرم کے تعزیے بھی آپ کرو، انڈور آپ جو ماتم کی ہے وہ بھی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈور جو بھی ہو آپ کا پرسنل معاملہ ہے، جو مرضی کرتے رہو، لیکن روڈ پہ وہی ہوگا یا تو اسلام سے اس کی پرمیشن لی جائے گی اور چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوگا، مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہوگا، یا یہ کہ پوری قوم اس پہ متحد ہوگی، ہاں بھی ہم سب کا مسئلہ ہے، پھر ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی جاپان میں پابندی لگا دی، ویزا ہی بند کر دی انہوں نے، کوئی ویزا نہیں ملے گا، جاؤ. کتنی آزادی تھی یار وہاں کے. میں گیا تھا، اتنا کراؤڈ ہوتا تھا جاپان میں بیانات سننے والوں کا، اور بریلوی علماء بھی جاتے تھے، دوسرے بھی سب جاتے تھے. سب پہ پابندی لگا دی چند لوگوں کی وجہ سے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل میں ان کو اسلام سے نفرت ہے نا. پھر باتیں بھی ہم بیٹھ کے، بھائی اسلام سے نفرت ہوتی تو جلسوں سے پہلے بھی وہ پابندی لگاتے. تو یہ ہے صاحب، تو یہ سب بند ہونا چاہیے سارا دھندا کرنا ہے مسجد کے اندر.
ہم سوال ہے پورا پڑے، مہربانی ہوگی اگر عید میلاد النبی تیجا 40واں یہ سب غلط ہے، پھر مدارس ان کا نصاب سے روزہ 4 مہینے مسجد گنبد مینار ختم بخاری یہ سب تو صحابہ نے اسلام میں نہیں کیا، پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ موقع ہوتا ہے، موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں کام ہوا ہے، بخاری ختم ہوئی ہے، اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، عالم بنے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے، بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی۔ اور آپ جو 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منا رہے ہو، اس دن نبی آئے نہیں ہیں، نبی 1400 سال پہلے آئے تھے، 1400 سال پہلے آئے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں۔ یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے ان کو، جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے، جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ، ولیمہ کرو، مبارک باتیں دو۔ اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ ولیمہ بھی کریں، آپ سیلیبریٹ بھی کریں، آپ لوگوں کو جمع بھی کریں، تمبو بھی لگائیں، دیگیں بھی پکائیں، بانٹیں بھی، کیونکہ ہو رہی ہے خوشی کا موقع۔ لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی، اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ 1 سال ہو گیا، اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے، تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو، 2 بکرے کاٹو۔ لیکن بچہ جب پیدا ہوا 1 جنوری کو پیدا ہوا، اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو، پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو، تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا، بکرا بھی کاٹو، کھلاؤ بھی، سیلیبریٹ بھی کرو، تقریب بھی کرو، ایونٹ بھی کرو، سمجھ میں آتا ہے۔ اب ہر سال اسی دن کرنا، یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے۔ تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی 1 محرم کو، پھر اگلے سال 1 محرم کو، پھر اگلے سال 1 محرم کو، ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریون کا اجتماع ہوتا ہے، یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے لوگوں کی، کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے، اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا، اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ تو اہل اللہ کو، بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے، ٹائم لگایا جائے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا، فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے پکڑا ہوا انہوں نے۔ اور رائے بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے، رائے میں جگہ لی ہوئی ہے، اگر ان کو یہ لگا کہ رائے کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ۔ اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے، اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے تو جون میں شفٹ کر دیں گے، کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے، صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے، اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر، یہ پیریڈ ہوں گے، یہ ٹائم ہوگا، یہ 8 سال کا نصاب ہوگا، یہ سب آسانی کے لیے۔ آپ کے پاس تو یہ جو آپ ربیع الاول میں کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی، تو اس کو بخاری کے ختم بخاری، اور یہ جو مسجدوں کے گنبد ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے، یہ تو تابعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں، تابعین کے دور سے ایک شعار بن چکا ہے اسلامی کہ گنبد دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسجد ہے۔ کوئی نہ بنائے گنبد تو کوئی حرج نہیں، بنا لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بنائے تو بھی ٹھیک ہے، اس کا اس سے ربیع الاول سے کیا تعلق ہے بھائی ہر ایک کے گھر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈیفنس میں الگ اسٹائل ہے، اورنگی ٹاؤن میں الگ اسٹائل ہے، امریکہ میں الگ اسٹائل ہے، تو اسی طرح مسجدوں کو بھی ایک الگ رواج ہے کہ بھائی مینار ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، مسجد ہے۔ پہلے یہ مینار بنا کرتے تھے مؤذن کے لیے، اوپر چڑھ کے اذان دیا کریں گے تاکہ سب جگہ آواز جائے گی، اب وہ ایک علامتی طور پہ باقی رہ گیا ہے، اذان اقامت جو اسپیکر پہ ہوتی ہے، تبھی علماء کہتے ہیں مینار ہو تو بھی ٹھیک ہے، مینار نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کا ربیع الاول کے جلسوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایسے ہی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ بدعتی سے نا الزامی جواب پوچھا کریں، اس سے کہیں پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے چرس پینا، ہیروئن پینا؟ وہ دین میں ایجاد تھوڑی ہے، وہ تو ویسے ہی حرام ہے نا۔ دین میں ایجاد کا مطلب دین نے ذمہ داری نہیں لی اور آپ نے اس کو ایجاد کر کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا، یہ ہے بدعت۔ دیکھو غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس، 3 صحابی میں سے ایک تھے، مجھے کیونکہ 20 سال ہو گئے یہ واقعہ پڑے ہوئے تو مجھے ہو سکتا ہے صحابی کا نام لینے میں غلطی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا، اجتماعی نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس، دونوں میں سے کوئی ہے، غالباً عبداللہ بن عباس تھے، میں صحیح پہنچا ہوں کیونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہوئے تھے، اور حضرت عباس تو عمر میں بھی زیادہ تھے۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے نا آخری زمانہ، تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا نا اجتماعی حلقے لگا کے لوگ ذکر کر رہے ہیں، غالباً روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ پتھر مار کے ان کو باہر نکالو،
کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر کے لیے تداعی کا مطلب لوگوں کو جمع کر کر کے اجتماعی ہیئت پہ ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر پہ لگا دینا, یہ اتفاقی اجتماع ہے, یہ جائز ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہو, اب مجھے لگا کہ یار ان کو یہ بیان اتنا عرصے سے سن رہے ہیں, ذکر کرنے کی, کم وقتوں کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے, ان کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے, صرف شادیاں سنتے رہتے ہیں, پراٹھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں, پیزے برگر کولڈ ڈرنک سنتے رہتے ہیں, چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, تو ان کو کچھ اللہ اللہ سکھاؤ تو میں آپ سب کو لگا دوں بھائی چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ اجتماعی ذکر نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اجتماع تو آلریڈی ہوا ہے, ان سب کو ہم نے تعلیم کے لیے ذکر پہ لگا دیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں بولوں آج اتوار کا بیان نہیں ہوگا, تمام احباب سے گزارش ہے آج جامع مسجد الفلاحیہ میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر کی محفل لگے گی, تمام حضرات تشریف لائیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ بدعت ہے, کیونکہ اجتماعی عبادت جو شریعت نے بتائی ہے وہی کر سکتے ہو. فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں, اجتماعی پڑھ سکتے ہو نہیں, پڑھو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت, کیونکہ 2 فرض اجتماعی ہوں گے, 2 سنت نہیں. ظہر کی 4 سنت انفرادی, فرض کیا ہے؟ اجتماعی. تو عبادت میں اپنی طرف سے آپ اجتماع ایڈ نہیں کر سکتے. تہجد کے لیے اجتماع بھی جائز نہیں ہے. میں الفلاحیہ مسجد میں رات کو 4 بجے تہجد ہوگی, تمام محلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں, سارے محلے والے آ رہے ہیں, بھائی بدعت ہے. صرف رمضان میں تراویح کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے,